بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عام انتخابات کا اعلان ہو گیا ہے اور اعلان کے ساتھ ہی یقیناً سیاسی سرگرمیاں بھی بڑھ گئی ہیں اور نئی سیاسی سبندیاں ہو رہی ہیں۔ تو آج کے جرگے میں پاکستان کی سیاست اور اس کے مستقبل پہ بات ہوگی، لیکن سیاست چونکہ جڑی ہوئی ہے معیشت سے، اس لیے ہم معیشت کا بھی تذکرہ کریں گے، کیونکہ ہمارے آج کے مہمان صرف سیاست کے میدان کے صف اول کے کھلاڑی نہیں بلکہ معیشت کے بھی ماہر ہیں۔ ہمارے آج کے جرگے میں مہمان ہیں جناب سینیٹر اسحاق ڈار صاحب، جو کہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے سینٹ میں اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں۔ بہت شکریہ ڈار صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور سب سے پہلے جو الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ اور صدر سب نے مل کے جو تاریخ دے دی ہے، مسلم لیگ نون اس کو ویلکم کرتی ہے، اس کے لیے تیار ہے؟ صاحب میرا خیال ہے کہ چند دن آئدر سائڈ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا خیال ہے شاید اینڈ آف جنوری کی ڈیٹ ہوگی، کیونکہ جو سینسس کی وجہ سے جو ڈی لیمیٹیشن کا کام تھا وہ ای سی پی کو میرے کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سکویز کیا ہے اور اس میں انہوں ٹائم کی بچت کی ہے، جس کی وجہ سے ورنہ یہ شاید اور بھی آگے فروری کے اینڈ میں چلا جاتا یہ جو ڈیٹ تھی۔ تو توقع لوگ کر رہے تھے کہ شاید اینڈ آف، میری اپنی بھی تھی کہ اینڈ آف جنوری، لیکن 8 دن اوپر نیچے وی آر ہیپی، وی آر سیٹسفائیڈ، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری ہوئی ہیں۔ اگر 90 دن میں اب الیکشن ہوتا سینسس کے اپروو ہونے کے بعد کونسل آف کامن انٹرسٹ میں، جس میں تمام صوبائی حکومتیں تھی شرکت وزراء اعلیٰ کے ذریعے اور فیڈرل گورنمنٹ کے چاروں جو وزیر ہیں انکلوڈنگ وزیر اعظم وہ موجود تھے، تو وہ کنسنسس سے فیصلہ ہوا ہے۔ اچھا، اس میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا جی، اس میں صدر مملکت کو آئین شکنی کا مرتکب قرار دیا عارف علوی صاحب کو، اور یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے۔ جی، پہلے اسمبلی کو جب انہوں نے ڈیزالو کیا تو اس وقت بھی سپریم کورٹ کے بینچ نے ان کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا تھا، اور اس معاملے میں بھی ان کے کردار کو غیر آئینی قرار دیا گیا۔ اس سماعت کے دوران بھی اس کو ریفر کر دیا گیا۔ تو کیا مسلم لیگ نون ان کے خلاف آئین شکنی کے جرم میں عدالت سے رجوع کرنا چاہے گی؟ کیونکہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ آئین شکن قرار دیتے ہیں لیکن سزا نہیں دیتی سپریم کورٹ۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، میں یہ پارٹی لائن میں اپنی ذاتی رائے دے دیتا ہوں۔ میرے نزدیک تو ان کا جو آئینی مدت ویسے بھی پوری ہو چکی ہے۔ یہ زیادہ گریسفل ہوگا کہ اس ٹائپ کے 2 دن جو واقعات ہوئے ہیں اس کی روشنی میں خود ہی وہ ریزائن کر دیں، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک نیا پریزیڈنٹ الیکٹ نہیں ہوگا پرانے جاری رکھیں گے۔ 18ویں ترمیم، کئی جو ترمیم ان میں سے ایک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے آنریبل ہوگا کہ وہ اس طرح کے ریمارکس کی وجہ سے خود ریزائن کر دیں اور چیئرمین جو سینٹ ہے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن جائیں گے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا، ماضی میں چیئرمین سینٹ بہت وسیم سجاد صاحب تھے، کئی اور تھے جو بہت دیر تک چیئرمین اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ یہ تو اب چند ہفتوں کی بات رہ گئی ہے۔ یعنی آپ لوگ کارروائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اخلاقی لحاظ سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انف از انف نہیں، لٹیگیشن میں ہر وقت ہم اس میں اپنے بجائے پازیٹیو انرجیز استعمال کریں اور ہم پاکستان کے مسائل عوام کی پرابلمس کو ڈیل کریں اور معیشت کو بہتری کے لیے کوشش کریں۔ اس وقت جو سر اٹھا رہا ہے دوبارہ دہشت گردی اس ملک میں، اس کے لیے سوچیں۔ تو ہم اگر پھر انہی چکروں میں آپس میں لڑتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ اٹس اے ویسٹ آف ٹائم۔ مسلم لیگ نون تیار ہے الیکشن کے لیے؟ عام تاثر یہ ہے کہ جو 16 ماہ کی کارکردگی رہی اس کی وجہ سے شاید ابھی مسلم لیگ نون جلدی نہیں چاہتی تھی کہ عوام کے پاس جائے۔ نہیں، ایسی نہیں ہے سلیم صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں ریئلسٹکلی دیکھنا چاہیے۔ یہ 16 مہینے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں تھے، نہ ہو سکتے تھے۔ جو مسلم لیگ نون نے اور پرٹیکولرلی میاں نواز شریف نے جو معیشت چھوڑی تھی وہ 46 سال کی کم ترین مہنگائی تھی، وہ ڈیکڈز میں ہائیسٹ گروتھ تھی 6%، وہ بیسٹ اسٹاک مارکیٹ ساؤتھ ایشیا کی بنا گئے اور پھر 5th بیسٹ ان دا ورلڈ، موسٹ اسٹیبل کرنسی، وہ جو ساری چیزیں تھیں۔ اور آپ کی ابھی وہ اس کے قریب پہنچی ہے اسٹاک مارکیٹ دوبارہ 2017 کے لیول پہ، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2 دن۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ اور لوسٹ انٹرسٹ ریٹس، لوسٹ ایکسپورٹ ری فائنانس، تو ہمارا وہ ہے اصل پرفارمنس اگر کسی نے کمپیئر کرنا، نمبر 1۔ اب نمبر 2، میں تو انگلینڈ میں موجود تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا کہ جی کیا 16 مہینے کی حکومت لیں یا نہ لیں، اسے 16 مہینے باقی تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہ لیتے تو شاید پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا،
کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اس حکومت کے ایک سینئر وزیر نے یہ بیان دیا تھا کہ عمران خان ایسی لینڈ مائن بچھا کے جا رہے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ بالکل کچھ نہیں سنبھال سکے گی. وہ کافی پرابلمس تھیں. میری اپنا انالیسس ہے کہ نہ صرف ملک کے اندر اس طرح کے یعنی کچھ لوگ تھے جن کی شاید وہ تھی کہ ڈیزائر ہو جائے تاکہ ایک افراتفری مزید اگر آپ سیکیورٹی انسٹالیشن پہ حملہ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے پھر کوئی بھی چیز بعید نہیں ہو سکتی. تو آپ کا پھر وہ ہے کہ یا میں ہوں یا نہیں ہوں, وہ پالیسی نا جی. وہ اس وقت پاکستان کو سری لنکا بنانے سے بچانے کا معاملہ تھا اور ڈیفالٹ سے بچانے کا معاملہ تھا. اور آپ نے دیکھا کہ 16 مہینے میں 29 جون تک ہمارا IMF ریویو نہیں ہو سکا, اور 9 فروری کو ٹیکنیکل ریویو سب مکمل تھا, اور انہوں نے گیپ بتایا کہ جی 7 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے جو انہوں نے پروجیکٹ کیا 6 بلین ان کو چاہیے, وہ اس کا بندوبست کریں تو پھر ہم اسائن کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور پہلو بھی تھا نا, ان اسمبلیوں کو ہم جیسے طالب علم بھی جعلی کہتے تھے اور آپ لوگ بھی جعلی کہتے تھے, تو اس میں حکومت لے کے آپ لوگوں نے ان جعلی اسمبلیوں کو سند جواز فراہم نہیں کیا. نہیں, میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں یہ فار اے بگر کاز یو رائٹ کہ ہم بھی کہتے تھے RTS بند ہوا, وہ کہنا نہیں, وہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ وہ 2011 پروجیکٹ جو تھا, جس کو میں 2011 پروجیکٹ کہتا ہوں, وہ اس کی تکمیل تھی 2018 کے الیکشن کے ذریعے. اب 2014 کا دھرنا دیکھ لیں, دھرنا نمبر 2 دیکھ لیں, پھر فیض آباد کا دھرنا دیکھ لیں, وہ تمام چیزیں ہماری حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے تھی اور جلدی ہمارا ٹینیور ختم کرنے کے لیے تھی. وہ اٹیمپٹ تھی. 2011 کا کیا مطلب, اس کو ذرا ایلیبریٹ کریں. عمران خان واز لانچ مینار پاکستان 2011. اچھا مینار پاکستان, ہم اس کو الحمدللہ ہم نے بیٹ کر دیا اس کو. وہ اتنے پتہ نہیں کتنے کروڑوں خرچ ہوئے ہوں گے ٹیکس پیئر منی تھرو ڈفرینٹ اینگلس. تو ہم نے تو الحمدللہ ثابت کیا کہ دس از جو میاں نواز شریف کے آنے پہ جو کٹ ہوا ہے اس مینار پاکستان میں, جو پورا چوک تھا, ہر طرف جو لاہور کی طرف آ رہی تھی آپ کی ٹول ٹیکس, تو میلوں قطاریں تھیں. یہ 2011 کا ان سے کروایا جنرل پاشا صاحب نے جی, پھر دھرنا کروایا ان سے جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے جی, اور اقتدار دلوایا ان کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب نے. اور ظاہری بات ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی رسک ہیں, عمران خان صاحب پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتے تھے, تو پھر اس طرح کے بندے کو لانے والوں سے آپ کچھ باس پرس کریں گے؟ یہ جو نام میں نے لیے ان میں کسی کے خلاف کارروائی کریں گے؟ میں اس کا 2 حصوں میں جواب دوں گا آپ کی اجازت. پہلے تو یہ ہے کہ آپ اتفاق کریں گے کہ ہر قیمت پہ جب یہ عیاں تھا کہ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے سری لنکا بننے سے یا ڈیفالٹ سے, تو وہ تو ایک مدبرانہ فیصلہ تھا. ڈے 1 پہ پتہ تھا کہ چونکہ اکانومی تو ٹھیک نہیں ہوگی ان 16 مہینے میں, تو ڈے 1 میں پتہ تھا کہ سیاسی بہت اس کی ایک قیمت ہوگی, جو کہ میاں نواز شریف میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کھلے دل سے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اجازت دی اور PDM کی جماعتوں کے ساتھ اتفاق ہوا کہ جی آئیں ہم کرتے ہیں. دوسرا انہوں نے ایک پوائنٹ تھا کہ جب یہ تھوڑا سا سیٹل ہو رہا تھا, یہ مئی کے قریب ڈیٹ ہے, آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے پشاور سے اناؤنس کیا کہ میں اب لانگ مارچ کرنے لگا. جی 25 مئی کو 48 گھنٹے پہلے میاں نواز شریف نے میاں شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ قوم کو خطاب کر کے تو نئی اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیں, نیشنل اسمبلی. میں اس کا پریویو, اور اٹس اے کوئنسیڈنس کہ انہوں نے وہاں بڑک لگا دی کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا اور میں ان کو وہاں سے ایوانوں سے نکال کے کھینچ کے باہر نکالوں گا. یہی تھا. ٹھیک. اس چیلنج کو بھی میاں نواز نے قبول کیا. ان کا ہی از اے فائٹر الحمدللہ. تو انہوں نے کہا جی کہ شہباز اب آپ نے یہ نہیں کرنا, دیکھا جائے گا, لیٹ ہم ڈو, ہم دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. تو یہ تھی اس کی بیک. اگر عمران خان وہ دھمکی نہ دیتے تو شہباز صاحب نے اس دن اسمبلی ان کی تقریر ریڈی تھی ڈرافٹ. اچھا, یہ میں اس میں انوالو ہوں. میں میاں صاحب کے ساتھ لنڈن میں تھا, شہباز صاحب یہاں تھے. ٹھیک. تو یہ دیکھیے کئی دفعہ آپ کو اس طرح کے جو ہے نا دھمکیاں, اور یہ ایک سٹائل اچھا نہیں ہے کہ جی GHP پہ چڑھائی کر دو, جناح ہاؤس پہ چڑھائی کر دو, یہ بڑی بہت ہی نیگیٹو, اور میں کہوں گا گھٹیا سیاست. میں اجازت دیں, گھٹیا سیاست ہے. ہمیں اپنا ایک لیول, ایک وقار, ایک ڈیسنسی, ایک اخلاق, اس کے اوپر رہنا چاہیے. دیکھیں اس اعلان اور اس بڑک میں بھی ان کو
اداروں کے اندر کچھ لوگوں کی شے حاصل تھی. ہوگی. دیکھیں جی وہ تو یہ میں کہہ رہا ہوں جی کہ جن لوگوں نے اس گندی سیاست کرنے والوں کو آپ میں کے اس کا جواب دینے کو جن شخصیات نے یہ کام جی کیا جی ہے اسی کا جواب دینا. ہاں جی اس کا ایک حل ہے جو آپ فرما رہے ہیں, کیونکہ یہ ان اٹینڈڈ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن اس کے لیے ایک ہمارا انفنش ایجنڈا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں, اور وہ ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. ٹھیک. ایک کریڈیبل کمیشن بنایا جائے جن کے اوپر پوری قوم کو اعتبار ہو کہ یہ بالکل ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے, اور اس میں یہ تمام چیزیں جو ہے نا کم از کم فیوچر کے لیے رقم کر دی جائیں کہ کس کا کیا رول تھا, کس نے کیا کیا, اور اس کے ساتھ جو ایک ٹروتھ اینڈ رپورٹ ہوگی اس کو بھی پبلک کیا جائے. تو اگر مسلم لیگ نون کا اقتدار میں آئی تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میں اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گا, ریکویسٹ کروں گا آپ کی عادت کو, میاں نواز شریف صاحب کو, کہ بنائیں. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ میں ان 4 بندوں میں سے ہوں جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو ڈرافٹ اور بنایا تھا, لکھا تھا. تو میاں نواز شریف صاحب بھی سوچتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مجھے دقت نظر نہیں آتی, کیونکہ یہ ایک قومی خدمت ہوگی. ناظرین, ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو جناب اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سینٹ کے میں قائد ایوان جناب سینیٹر اسحاق ڈار صاحب. ڈار صاحب, میری معلومات کے مطابق جنرل باجوہ صاحب کو آرمی چیف بنانے میں جی زیادہ کردار آپ کا تھا, تو وہ پھر زیادہ مخالف آپ کے کیوں ہو گئے؟ دیکھیں, میں اگین پرسنل زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. انیشلی میں ان کو ہمیشہ میں نے ان کو ریکگنائز کیا. ایک تو یہ کہ انہوں نے جو تھی ڈان لی کی انکوائری کمیٹی, آپ کو یاد ہوگا جی, اس کی رپورٹ میں انہوں نے ایک بیلنس پوزیشن کے لیے مجھے سپورٹ کیا. جو ڈرافٹ رپورٹ تھی اس میں ایجنسیز کے 2 بریگیڈیئر صاحبان تھے اور 4 سول سرونٹس تھے لائک JIT پناما, اور انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس میں ایکشنز لینے کے لیے ریکمینڈ کیا ہوا تھا. نو دس واز انفیئر. میاں نواز شریف نے کیٹیگوری کہہ دیا کہ میں نے پرویز رشید صاحب سے ریزائن لے لیا, طارق فاطمی سے ہم لے لیں گے جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, ہم راؤ تحسین کو OSD بنا دیں گے, وہ پروموٹ بھی نہیں ہو سکے گا, آخری لیگ پہ ہے. ہم سرل المیڈا کی APNS کو رپورٹ کریں گے, ان کو تو ہم ایز گورنمنٹ نہیں ایکشن لیں, اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے. تو وہ میں نے ان کو کنونس کیا اور انہوں نے کوآپریٹ کیا. میں ان کو ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں اس چیز کا. دوسرا, جب ڈان لیک کے حوالے سے جب پرائم منسٹر آفس کی ایک نوٹیفیکیشن آئی, آپ کو یاد ہوگا, تو اس کی ایک ٹویٹ پھر ریجیکٹڈ والی ٹویٹ, وہ بھی میں نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ان کو کنونس کر کے کہ یہ آپ کے لوگوں نے اچھا نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا آفس ریڈیکیول ہو گیا, اور میاں نواز شریف چند دنوں میں چائنا جانے والے. تو وہ بھی اگین کریڈٹ گوز ٹو جنرل باجوہ دیٹ ہی اوور رولڈ ان کے اپنے 1-2 ساتھیوں کو, اور انہوں نے اس کو وڈرا کیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے اوپر جو اٹیک کیے سوشل میڈیا میں, میرا خیال ہے پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا ویک ہو گئے, اور تو میری اس وقت تک تھی. لیکن آپ کیوں سب سے زیادہ زیر عتاب پھر اس وقت آئے؟ نہیں, اس لیے آیا کہ میں ڈان لیک کو رپورٹ کو ٹھیک کروا آپ کمیونیکیشن کرتے تھے اس وجہ سے, یا میاں صاحب کا پیغام؟ نہیں, پیغام میں ان سے ان دونوں چیزیں میں نے ہینڈل کی. مجھ سے پہلے چودھری نثار اور فواد حسن فواد, اور ان کی طرف سے جنرل بلال اکبر اور جنرل نوید مختار. وہ جب یہ نہیں 4 لوگ اس کو ریزالو کر سکے ٹویٹ کو, تو پھر میں نے پھر جنرل باجوہ اور جنرل نوید مختار سے میرے ڈائلاگ ہوئے. پھر اس کے بعد دے گاٹ کنونس. تو میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اچھی بات کی کہ غلط کام ہوتا اس کو ٹھیک کیا. لیکن اس کے بعد وہ پریشر میں آ گئے, اور آخری ہماری کچھ پاکستان کے ریسورسز کو خرچ کرنے کی ہماری آپس میں پرابلم تھی, جو کہ کافی حد تک لوگوں کو آئیڈیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ آپ کو ڈیفنس بجٹ کے مد میں کچھ اور رقم مانگ رہے تھے, آپ نے اس سے میں ڈیفنس بجٹ تو ہم جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ انکریز کیا. کسی گورنمنٹ میں 500-550 بلین کی انکریز نہیں ہوئی ایک ٹینیور میں. ہم نے 550. نہیں, تو آپ کے اور ان کے تعلقات کی خرابی کی وجہ کیا بنی؟ میرا خیال ہے اس کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن پہ چھوڑ دیں. چلے اس کو تو, لیکن ہے فائنینشلی, ہاں, اور میری ذات کا ذاتی نہیں ہے, میری جیب سے نہیں جانا تھا, ان کی جیب میں جانا تھا. ریزن فائنینشیل تھے. وہ ہماری سپٹمبر 2017 کی ایک ان پلیزنٹ بہت زیادہ ایپیسوڈ تھا. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست
بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی. تو جب سیاست آپ کی قربان ہو گئی ہے، آپ لوگ خود بھی مانتے ہیں، تو بیانیہ کی بھی قربانی، عوام نے آپ کی حکومت میں مہنگائی بھی دیکھی، سب کچھ دیکھا، تو پھر آپ کس امید پہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن جیت جائیں گے؟ دیکھیں، ہم اس امید پہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان میں ڈیلیور کرنے کا. کسی حکومت نے اتنا ترقیاتی کام پاکستان کی تاریخ میں نہیں کیا جو مسلم لیگ نون نے کیا. ڈار صاحب جس کو ڈالر قابو کرنے کا ایکسپرٹ مانا جاتا ہے، تو اس حکومت میں ڈالر مضبوط ہوتا رہا اور ڈار صاحب جو ہے وہ کمزور ہوتے رہے، یا ڈار صاحب ڈالر کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ میں عرض کرتا جی، دیکھیں، جب میں جہاز پہ بیٹھا تو 5-6 روپے خود ہی مارکیٹس نے خود ہی ڈسپلن کیا، جو آپ بات کر رہے ہیں. یہ میں اس وقت جو ایک ہمارا ہوتا ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ، وہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے کیلکولیٹ کرنے کا کہ آپ کا ریٹ کہاں ہونا چاہیے. اس میں سم ہاؤ ہمارے کچھ اپنے لوگ جو ہے نا، وہ اتنا زیادہ انٹرنیشنل اداروں کو ڈراتے ہیں کہ بھی یہ ایک بندہ ہے جو کہ اس کو زبردستی ٹھیک کرتا ہے، یہ جو بھی ہے، اور وہ بڑے اس سے سینسیٹیو ہیں کہ جی آپ مارکیٹ پہ چھوڑ دیں. اب خود تو وہ مارکیٹ پہ نہیں چھوڑتے، اس کا ایک بینڈ ہے، وہ بینک آف انگلینڈ آئے گا، اگر اس سے اوپر جائے گا تو پیسے ڈالے گا مارکیٹ میں سے، نیچے جائے گا پھر بھی وہ لے گا، اس میں انٹرونشن کرے گا فیڈرل ریزرو. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ وجہ یہ نہیں ایک نہیں تھی کہ آپ نے تھوڑے عرصے کے لیے پاپولر حکومت کرنے کی کوشش کی اور آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ زیادہ چھڑخانی کی، اس کی وجہ سے جو ہے استحکام نہ آ سکا؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. میں اصولوں پہ قائم رہا اور ثابت کیا میں نے کہ فروری میں ان کی ڈیلے غلط تھی، ہمارا سپٹمبر کا 9 میں بالکل ان آرڈر تھا. اٹ واز آل پالیٹکس. میں نے آپ کو آگے بھی کہا تھا کہ یہ کچھ بین الاقوامی قوتیں بھی چاہتی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. 29 جون تک انہوں نے ہمیں لٹکائے رکھا. کیا انہوں نے پاکستان سے، یہ قوم سے معافی مانگی ہماری سے کہ جی ہم غلط کہتے رہے کہ جی $6 بلین چاہیے، یہ اس ملک کا 7 بلین تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہی نہیں ہوا، ہمارا تو $2.4 ارب پہ ڈیفیسٹ ہم نے چھوڑا. میں اس وقت کہتا 7 نہیں 4 سے زیادہ نہیں ہوگا، تو 6 شوڈ بھی 3 بلین کے ارینجمنٹ صرف ہمیں چاہیے، وہ ہم نے کر دیا. 2 ارب کا سعودیہ سے لیٹر لے دیا، 1 ارب کا UAE سے لیٹر لے دیا کہ جی ہم ان کو یہ سپورٹ کریں گے. وہ ایک کیلکولیٹڈ پولیٹیکل موو میں اس کو کہوں گا کہ وہ اور ہمارے اس میں اپنے بندے بھی شامل ہیں جو بالکل ان کو ڈیلی اسٹیٹ میں، جب آپ کے اپنے بندے دیں گے جو فائنانس میں انوالو رہے ہیں کہ جی یہ فلاں ڈیٹ کو ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ فلاں ڈیٹ کو لاسٹ تھا کہ سپٹمبر تک ڈیفالٹ کر جائے گا. یہ آپ کا اشارہ کن بندوں کی قوم کو، ان مجرموں کا پتہ چلنا چاہیے. کافی ہے جی، یہ ایک نہیں. آپ ماشاءاللہ اتنے ویل ریڈ ہیں، آپ کو اخباروں میں اتنی بڑی خبریں چھپتی رہی ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب جو بھی ہیں they were all یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے. وی شوڈ بی ون. اگر ہمیں پتہ ہے، دیکھیں 19 میں 20-22 کو بلومبرگ لکھ رہا ہے، ابھی میں نے 3-4 دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے آرٹیکل ہٹا دیا بائی دی وے اپنے انٹرنیٹ سے. کیا لکھا کہ پاکستان کی کرنسی 14% انڈر ویلیوڈ ہے، ڈالر اوور ویلیوڈ ہے، اور اٹ شوڈ بی اراؤنڈ 244. میں تو نہیں کہہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے ہائی ٹائم کہ ہمیں ان کے ساتھ یہ ہمارا اسٹینڈ بائی اگریمنٹ چل رہا ہے، یہ مکمل ہو. وی شوڈ جسٹ سٹ ود دیم اینڈ ٹیل دیم کہ دیکھو پیگ نہیں کرتے، فکس نہیں کرتے کہ جو مرضی. جیسے آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں 40 سال سے ایک ہی ریٹ چل رہا ہے، اوپر بھی جاتا ہے ریونیو $120 پہ بھی تیل بکتا ہے، 17 اور 30 میں بھی آتا ہے. یہ جب ایک سائنٹیفک فارمولا اویلیبل ہے تو لیٹس فالو دیٹ. اب وہ 250 کے قریب آج جو نگران حکومت نے جو فارمولا اپلائی کیا جی، اور چند ہی روز میں انہوں نے ڈالر کو پچاڑ کے $50 اس کی ویلیو گھٹا دی. یہ کام آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں عرض کرتا ہوں، نہیں ہم نے 287 پہ چھوڑا. وہ نگران حکومت میں انفارچونیٹلی ماضی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک اسپیکولیٹرز اگین انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی. وہ انٹر بینک میں 306 پہ لے گئے اور اوپن مارکیٹ میں 325 پہ چلا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہی کیا گیا ایک انٹرونشن کہہ لیں یا ایک چیک اینڈ بیلنس کہ آپ نے اسمگلنگ کے لیے ایک بہت بڑی آپریشن کیا. کیونکہ آپ کا مین جو کاز تھا وہ پاکستان سے ویٹ، گندم اور فرٹیلائزر کھاد کے بعد، یہ جب ویسٹ کی انفلوز ہمارے نیبر کنٹری میں مجھے بہت عزیز ہے افغانستان، ایک مسلمان ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے بہت ایک دوسرے کے اوپر ہمارے اپنا ہے آبلیگیشنز ہیں ایز نیبر. لیکن ہمارا ڈالر وہاں اسمگل ہونا شروع ہو گیا. آپ کو بھی پتہ ہے اس کا جو چیک اینڈ بیلنس جو اداروں نے کیا ہے
وہ میں نے بھی 2 میٹنگیں کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، لیکن وہ بہت تھوڑا اس کا اس وقت. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 287 پہ چھوڑا شہباز شریف کی حکومت نے، آج وہ 282 پہ. آج بھی IMF کا مشن بھی آیا ہوا ہے جی، اور نگران حکومت سے نیگوشیٹ کر رہی ہے، جائزہ لے رہی ہے. تو آپ نگران حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آنے والی حکومت کے لیے مسائل تو چھوڑ کے نہیں جائے گی. میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہوں گا سلیم صاحب کہ نگران حکومت کا تو پہلے بالکل ہی ڈے ٹو ڈے کا لفظ تھا کہ وہ صرف ان کے ساتھ ڈیل کریں گے. ہماری حکومت نے جانے سے پہلے یہ سیکشن 232 ہے الیکشن ایکٹ 2017 جس میں نگران حکومت کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی لے ڈاؤن، تو اس میں ہم نے گنجائش پیدا کی ہے نوئنگلی کہ جی اگر سینسز اس وقت ابھی سینسز فائنل نہیں ہوا، اگر سینسز فائنل ہو گیا تو پھر یہ 60 یا 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکیں گے، یہ پھر 3-4 مہینے بڑھ جائیں گے. وہی ہوا. اور اس کو پریمپٹ کر کے ہم نے کہا کہ دیکھیں قوم کے 7 مہینے آپ ضائع نہیں کر سکتے صرف ڈے ٹو ڈے بزنس کر کے. تو ہم نے ان میں کیا چیزیں ڈالی، کسی کو اعتراض نہیں ہے. بائی لیٹرل بزنس کئی کنٹریز، ملٹی لیٹرل بزنس، اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کمیشن کی ٹرانزیکشن کنٹینیو کریں گی، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشن کنٹینیو کریں گی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لاء کے تحت جو کنٹینیو کریں گی. تو یہ ان کو امپاور کر دیا ہم نے. وجہ آپ کا گلف کی ایک کنٹری کے ساتھ آخری رات مکمل ہوئی اس کی سارا اور اس کی سمری گئی ٹو دی کیبنٹ، وہ تھی بلک کارگو ٹرمینل KPT میں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. ابھی وہ 2-2.5 مہینے کے بعد اب شاید وہ فائنلائز ہوا. حالانکہ اگر گورنمنٹ ایک دن چینج نہ ہوتی تو وہ ہو چکا تھا. صرف سرکولیشن کا بھی انہوں نے کرنا تھا. آپ کا آؤٹ سورسنگ میں اسلام آباد ایئرپورٹ IFC ورلڈ بینک کی سبسڈی کو انوالو کیا، اور وہ ہم نے، مجھے پتہ ہے کہ ہم نے کم از کم اس میں سول ایویشن کے منسٹر خواجہ سعد رفیق صاحب کا مین تھا، لیکن جو کمیٹی بنی تھی اس کا میں چیئرمین تھا. درجنوں ہم نے میٹنگ کر کے اس کو انشور کیا کہ ہم جانے سے پہلے اس کی ایڈورٹائزمنٹ. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں PIA سے جان چھڑانی چاہیے کہ نہیں، پرائیویٹائز کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل اس کو ہمیں اس کا حل جتنی جلدی ہو سکے نکالنا پڑے گا. 2 چیزیں اس میں 2017 میں یہ ہو چکا ہوتا، لیکن آپ کو یاد ہے کہ اس وقت PTI اور PPE کی گورنمنٹ نے کراچی میں وہ پروٹیسٹ کیے، پھر یونینز نکلائیں اور پھر 3 لوگ شہید ہو گئے. یاد ہے آپ کو؟ جی. وہ اس وقت ہم نے کیا تھا. پھر اس کے بعد ہم پارلیمنٹ میں بزی ہو گئے. اس کی جو لاء تھا اس کو ہمیں اس وقت پریشر میں امینڈ کرنا پڑا کہ 51% حکومت رکھے گی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کے سوا کوئی حل نہیں ہے؟ نہیں، میں 1 منٹ اگر اجازت ہے. 51% حکومت رکھے گی، یہ اس کو ہمیں ماننا پڑا. اس کو ایک طرف یونین اور لوگ شہید ہو گئے، دوسری طرف یہ تھا کہ مینجمنٹ نہیں دے سکتے. کوئی آپ کو انویسٹر کبھی نہیں ملے گا جب آپ میجورٹی حکومت رکھے. انہوں نے کوئی ڈونیشن دینی ہے انویسٹر نے، اس کے پیسے کہیں اور انویسٹ ہو جائے گی. تو اب ہم نے اس 16 مہینے میں جو ایک اور خیر کا کام کیا ہے، وہ ایک PIA ہولڈ کو بنائی ہے. اس کا یہ ہے کہ اس کی لائبلٹیز تقریباً 742 ارب تھیں جب ہم نے چھوڑا ہے. آج سے نہیں، جب سے یہ بنا ہے. اور دوسرے اس کے ایسٹس بھی ہیں، کچھ 2 ہوٹلس ہیں، کچھ طرح کا. یہ سب چیزیں ایک طرف ٹرانسفر ہو جانی چاہیے جو ہمارا پلان تھا، اور ابھی بھی یہی ہوگا. PIA کی جو جہاز ہے اس کے پاس اپنے ہی ہیں لیز پہ، اور روٹس وچ از ویلیوبل. اس کے بیسس کے اوپر اس کو کلین PIA میں آپ انوائٹ کریں پرائیویٹ سیکٹر کو، آئیں جی. اور اب ہمارے قدر نہیں ہے کہ ہم کتنا رکھ سکتے ہیں کتنا نہیں رکھ سکتے. اب دیکھیں آپ کے نیبر کنٹری انڈیا نے ₹1 پہ اپنی ایئر لائن دی ہے ریلائنس کو، انہوں نے 480 کے قریب جہاز آرڈر کر دیے. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کو، میرا جو سوچ تھی کہ 3-4 جو بڑے گروپ ہے پاکستان میں، ان کو گورنمنٹ کو انوائٹ کرنا چاہیے. ہم پرابلم یہ ہے کہ کوئی بندہ کام نہیں کرنا چاہتا، اس کو ڈر ہوتا مجھے نیا میرے پیچھے پڑ جائے گی. اسٹیل مل اور ریلوے کا بھی یہی حال ہے یا کہ اس کا کوئی اور حل؟ اسٹیل مل کا بھی اس وقت اصل میں 2017 میں بہت یہ جو کانسپریسی ہوئی نا ہماری گورنمنٹ کے خلاف، اس نے بہت نقصان کیے. دیکھیں ہم 24ویں معیشت بن چکے تھے، اور ہماری پروڈکشن تھی کہ ہم G20 میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے چند سالوں کے بعد. دیکھیں یہ بھی اس کا ایک نقصان ہے. ایک PIA کا کام نہیں ہو سکا. اسٹیل مل ریکارڈ موجود ہے، میری کورسپونڈنس اور میٹنگز ہوئی ود سندھ گورنمنٹ، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. دیکھیں پاکستان ہے نا، ₹1 پہ میں کہتا تھا اسٹیل مل لے لو. زرداری صاحب چاہتے تھے کہ جی اس کی جو زمین ہے وہاں بہت بڑی زمین ہے، ہم اس میں انڈسٹریل زون پھر بنائیں گے. میں کہا بالکل بنائیں، اور اس کے ساتھ ہمیں آپ فسکل انسینٹو دیں. میں کہا بالکل دیں گے. لیکن اس کی جو لائبلٹیز تھی اس وقت کوئی فیو 100 بلین 250-300 وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ہماری نیگوسیشن ہو رہی. ناظرین، جرگہ جاری رہے گا. ڈار صاحب سے مزید کئی اہم سیاسی موضوعات پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں.
ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر خزانہ اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جناب سینیٹر اسحاق ڈار صاحب۔ ڈار صاحب، اگر مسلم لیگ نون الیکشن جیتی جی تو کون بنے گا وزیر اعظم؟ میاں نواز شریف میاں نواز شریف انشاءاللہ۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی جو اس وقت عدالتوں میں جو پوزیشن ہیں، جو کنوکشن ہیں، تو آپ لوگ اس پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب عدالتوں سے کلیئر ہو چکے ہوں گے اس وقت تک؟ میں عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ ان کی سب سے بڑی جو امپیڈیمنٹ تھا وہ تھا کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کر گئے تھے اس وقت کے میاں صاحب کے پیار میں جو کانسپریسی تھی، کروانے والے اور کرنے والے مل کے کیا نہیں، تو وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ اور اس کی وجہ میں نے کئی پروگرام بھی دیکھے ہیں، ٹاک شو بھی دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ میں ان سے ڈیفر کرتا ہوں کہ جی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو جائے۔ بالکل کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، نمبر ایک ریزن کہ آپ کی کئی چیزیں آئین میں موجود ہیں جس کا آپ کو مکمل جو ہے سبارڈینیٹ لیجسلیشن تفصیل ملتی ہے۔ 60 دن میں انتخاب لے لیں، 90 دن میں لے لیں، ان کا سارے کے 9 لاز تھے جو ہم نے کنسولیڈیٹ کر کے 2017 میں ہماری حکومت نے میاں نواز صاحب کی قیادت میں اس کو ایک لا پاکستان کو دیا، الیکشن ایکٹ 2017، 9 لا کو ہم نے دفن کر دی۔ اسی طرح یہ جو 62(1)(f) ہے، اس میں ڈسکوالیفیکیشن کی لسٹ میں یہ ایک آئٹم ہے، یہ نہیں لکھا کہ لائف ٹائم ہے۔ یہ اس وقت کے جج صاحبان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لائف ٹائم ہے، اس کو ساتھ ہی غالباً بیلنس کرنے کے لیے پھر جہانگیر ترین کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کر دیا 62(1)(f) میں۔ یہ اب پارلیمنٹ نے اپنا فرض ادا کیا ہمارے زمانے میں، 16 مہینے میں بہت کام ہو، 16 مہینے میں اچھے بھی، اس پہ اس کو ڈیفائن کر دیا کہ 5 سال ہوگی اس کی بھی جو ڈسکوالیفیکیشن پیریڈ ہوگا، اس کے بعد لڑ سکتے ہیں۔ تو اب نہ صرف میاں نواز شریف، جہانگیر ترین اور درجنوں اور، اچھا مجھے فرینکلی نہیں پتہ، جب میں لا بنا تھا مجھے باپ پارٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے بڑی لمبی لسٹ تھی کہ ان کے بہت لوگ ہیں جو بڑے ینگ جن کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اسی 62(1)(f) کے تحت۔ ایک دوسرا یہ کہ چونکہ قانون اس وقت ملک میں رائج ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں ہے، کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا، تو اس لیے کوئی پینڈنگ پٹیشن نہیں ہے۔ آن ٹاپ آف ایوری تھنگ، فارمر چیف جسٹس، اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، وہ ریمارکس دے کے گئے فیصل باٹا کے کیس میں کہ لائف ٹائم تا حیات نااہلی بہت انفیئر ہے، اور یہ یعنی جوڈیشل سسٹم میں سیٹ نہیں ہوتی، تو وہ تو ہو گئی ختم۔ تو ہر ایک کی جن کی بھی 62(1)(f) میں لائف ٹائم تھی، اٹ از ناؤ ریڈیوس ٹو 5 سال، جس کے 5 سال پورے ہوئے الیکشن لڑ سکتے۔ اب آگے 2 کیسز ہم نے اس کے لیے، یہ جو ابھی پروسیجر اینڈ پروڈکٹ جو تھا نہیں، پروسیس ایکٹ جو تھا، جس کو فل کورٹ نے اس کو آلموسٹ سارے کو اپہولڈ کیا کہ جی یہ پارلیمنٹ کا حق ہے۔ اس میں کیا ہے، مینلی 184(3) کا ہے کہ جی چیف جسٹس خود بینچ نہ بنائے، کیونکہ یہ ساری انٹریگ جو ہوئی ہیں پچھلے دور میں، وہ عطاء اللہ قاسمی صاحب کا کیس ہو، وہ 7H گلبرگ کا سامنے سڑک کا کیس ہو، وہ صرف لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے تھے۔ اور بڑا افسوس ہے کہ 184(3) واز گراسلی ابیوزڈ اینڈ مس یوزڈ۔ پاناما واز 184(3). ہم نے کہا کہ جب ہم کر رہے فیوچر میں ایک اپیل دیں، کیونکہ پیچھے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہوتا، تو سو موٹو ایک دم سے لی کہ جی یہ فلان چیز ٹھیک نہیں ہے، تو فیصلہ ہو گیا، تو فائنل کورٹ ہے، تو ہم نے اس میں ایک اپیل کا رائٹ دیا۔ انہوں نے اس کو بھی میجورٹی کے ساتھ اس کو بھی اپہولڈ کیا، انہوں نے قانون اس کو اسٹرائک نہیں کیا۔ ہم نے اس میں ود کمپلیٹ آنیسٹی ایک سن سیٹ کلاز رکھی تھی سلیم صاحب، وہ یہ تھی کہ 30 دن میں، جس دن بھی یہ کورٹ کا فائنل فیصلہ ہوگا، 30 دن میں جتنے بھی آج تک 184(3) کے ہیں، وہ اپنے اس کے خلاف اپیل کا جو رائٹ ہے، جو فیوچر میں تو اویلیبل ہے، اس کو انہوں نے بھی انڈورس کیا ہے سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے، وہ 30 دن میں اپیل اب کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پہلے حق نہیں ملا۔ وہ جو میری اطلاع ہے کہ 7 ایچ تھے، تو ایک ووٹ جو 15واں تھا اس نے فیصلہ کرنا، تو وہ یہ ورنہ 10-5 اس طرح میجورٹی کے سارے فیصلے ہوئے ہیں مختلف حصوں کے اس قانون کے۔ باقی سر لیکن ابھی میاں صاحب کی اپیل یا وہ میں ادھر آ رہا ہوں، انہیں اپیل اب نہیں ہو سکتی۔ وہ 30 دن کا جو تھا نا جی، 30 دن کی وہ سن سیٹ کلاز، جو کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ اگر ہو تو ہم میاں صاحب کا پاناما کا کیس لے کے جائیں گے سپریم کورٹ میں 184(3) میں، اور اس اپیل میں ہم سارا ایویڈنس دیں گے کہ جی جج ارشد مرغی نے کیا کہا، پیونی جج جسٹس شوکت صدیقی نے کیا کہا، ہمارے پاس اتنا ایویڈنس ہے کہ یہ سارا میلا فائڈی تھا،
یہ سارا لیگل پروسیس کے اگینسٹ تھا. نہیں وہ تو ہوگا لیکن آپ سمجھتے ہیں ختم ہو کہ گیا اس کے بغیر بھی اب کسی عدالتی کارروائی کے بغیر میاں صاحب ایلیجیبل ہے الیکشن لڑنے کے لیے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو یہ تو ہمارا آئیڈیل پلان تھا. اگر ہم وہ جاتے تو وہ تو 2-3 ہفتے میں سارا ایویڈنس آ چکا ہے, ثابت ہو چکا ہے, سارے دونوں کے دونوں کیسز سارے میلا فائڈی تھے, بدنیتی میں مبنی تھے, اور اس کو مینیج کیا گیا, کانسپریسی تھی, ہینڈ ان گلو تھے کچھ ادارے, تو ہو گیا. اب ہم نے میں نے خود جانا تھا, میں نے کہنا یہ مجھے کہتے ہیں 20 سال تک منگائیں FBR کو, یہ میری کاپیز ہیں, ریٹرنز ہیں, یہ سب کچھ مجھے بھی ڈکلیئر کیا ایبنیشو میرے خلاف, میں نے خود جانا تھا. آئی واز ویٹنگ. بہرحال اچھا وقت ہمارا چونکہ ختم, اب میں آ رہا ہوں بس. میاں صاحب کے 2 کیسز جو ہے, ایک میں مریم نواز صاحبہ آلریڈی بری ہو چکی ہے باعزت, اور اس میں میاں صاحب یا ایون فیلڈ کی بات کر رہا ہوں, اور وہ چونکہ ادھر نہیں تھا, ان کا فیصلہ نہیں ہے, تو میرا خیال یہ تو لمبا چلے گا بھی نہیں, وہ ریوائیو ہو چکی ہے. دوسری ان کی العزیزیہ کی, اس میں بھی وہی میلا فائڈیز ہیں. یعنی پلان یہ تھا کہ میاں نواز شریف کو سیاست سے باہر رکھنا ہے, ایک طرف ان کو آنن فانن پاناما میں, تو اس لیے وہ کوئی سب چیزیں اپنی جگہ پہ, وہ الیکشن لڑ سکیں گے. جی جب میاں صاحب پرائم منسٹر بن جائے تو شہباز صاحب پھر پنجاب کے میں جائیں گے. یہ ایک سم تھنگ میں آپ کو ڈیفینیٹلی کہہ سکتا. میری ذاتی رائے میں تو ان کو میاں صاحب کی معاونت کرنی چاہیے, ان کو ہیلپ کرنی چاہیے, اور ان کی ٹیم میں شامل ہونا چاہیے. اور پنجاب کا جو فیصلہ ہوگا وہ پھر پنجاب کا مریم صاحبہ کو وزیر اعلیٰ بنا, جو میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی مشاورت سے. اور اچھا آپ لوگ تو یہ حسین خواب دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کے پچھلے سالوں کے اتحادی, اور اس حکومت میں بھی آپ کے اتحادی تھے زرداری صاحب, جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں میاں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا, بلاول کو وزیر اعظم بنا کے چھوڑوں گا. تو جب وہ بننے نہیں دے رہے تو کیسے بنے گا؟ وش لسٹ پہ تو کوئی کاسٹ نہیں ہوتی نا. میں کہہ دوں کہ میں امریکہ کا صدر بننا چاہتا ہوں, تو وش لسٹ میری ایسے بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے اپنا خیال. کوئی اس میں کوئی دیکھیں پالیٹکس شروع ہو چکی ہے, انہوں نے بھی الیکشن لڑنا ہے. دس از الیکشن گیمکس, اور اگر وہ کہتے ہیں تو نہیں کہیں گے تو پھر تو ڈے 1 سے سرنڈر ہو گیا نا. یہ پالیٹکس شروع ہو چکی ہے, لیکن جی PTI اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. نہیں, کیسے نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ؟ تو میری بھی, میں نے کل سینٹ میں عرض کیا بھئی ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, ہمیں بھی فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے. میری عرض سنیں, اب 1 منٹ دے دیں. آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے لیول پلینگ فیلڈ؟ میں عرض کرتا ہوں 2002 کے الیکشن میں اس کا چیئرمین سیل تھا, 2008 کے الیکشن میں چیئرمین سیل تھا, 2013 کا میں چیئرمین سیل تھا, 2018 کے الیکشن میں لنڈن میں تھا. تو وہ 4 میں سے بتائیں کہ ہمیں کتنے الیکشن میں ہم جیتے ہیں. ایک میں پچھلے 4 جنرل الیکشنز میں 2002 سے لے کے 2024 تک, جی یعنی 22 سال میں میاں نواز شریف کو یا PMLN کو ایک موقع ملا ہے الیکشن. تو کیا ہم یہ پھر تو بڑا آسان ہے, ہم کہیں لیول پلے فیلڈ لارجسٹ ون آف دا لارجسٹ پارٹی, چلو میں لارجسٹ نہیں کہتا, ون آف دی لارجسٹ کہہ دیتا ہوں. تو پھر تو ہمیں تو بہت بڑا شیئر ملنا چاہیے تھا. اور سب کو پتہ ہے کہ ہم تو پنجاب میں تو جیتے ہوئے تھے, اس کے باوجود ہمیں حکومت نہیں کہیں 1000 کے ڈبل وہ اسٹیمپ کر دیں, کہیں 200 کی کر دیں. نہیں یہ تو ہم بھی گواہ ہیں کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ زیادتی ہوئی, لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا بالکل, وہ الیکشن نہیں تھا, وہ سلیکشن تھا, عمران خان کے حق میں سب کچھ ہو رہا تھا, عدلیہ نیب میڈیا سب کچھ ان کے حق میں استعمال کیا جا رہا تھا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس الیکشن میں معاملہ الٹ ہے, مسلم لیگ نون لاڈلی بن چکی ہے اور PTI کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ہم الحمدللہ دیکھیں, آپ عوام کا جذبات دیکھیں, آپ کو کوئی سپانسرڈ نہیں ملے گا ہمارے یہ لاکھوں کے جلسے میں, جو کہ لاکھوں لوگ پہنچ بھی نہیں سکے. پوری 5 طرف سے, جو لاہور میں رنگ روڈ ہے, جو نارتھ سے آ رہی ہے, ساؤتھ سے آ رہی ہے, گجرانوالے سے, سیالکوٹ سے, وہ سب چوک تھی, اور کئی میل لوگ نہیں پہنچ سکے. وہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کے پاس سارا ایویڈنس موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں میں وہ جذبہ ہے, لوگ عقل مند ہیں, لوگوں کو یہ شعور ہے کہ اگر پاکستان میں کسی پارٹی نے معاشی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے تو وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں 3 دفعہ ڈالا ہے. اچھا انتخابات میں اتحادیں بہت میٹر کرتی ہیں. مسلم لیگ نون تنہا پرواز کرے گی یا کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کی خواہش رکھتی ہے؟ دیکھیں یہ تو ظاہر پارٹی لیجیے فیصلہ کرے گی, لیکن میری ذاتی جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ براڈر اتحاد تو نہیں ہوگا. دو طریقے کے اتحاد ہوتے ہیں. ملکی سطح پہ ایک ملکی سطح پہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جسے کہتے ہیں, وہ تو ہوں گی اور ہوتی ہیں, وہ تو ہوتی ہیں. وہ زیادہ امکان کن پارٹیوں کے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے ساری پارٹیز کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, جو PDM کا حصہ تھی خاص کر, ہم شور ان سے تو بات ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. JUI NP وغیرہ JU ہے, جو PDM پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ. کیوں نہیں ہو سکتی,
ہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور پی ٹی آئی کے جہاں ساتھ میاں نواز شریف صاحب جہاں الیکشن لڑیں گے وہ پی 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 کا کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کریں، جہاں بلاول میں لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں تو وہاں ہم نہیں کھڑا کریں. یہ ایسی چیز تو ہو سکتی ہے. اور یہ ہمیں کوئی ڈیسنٹ پالیٹکس کی طرف چلنا چاہیے. یہ بیکم ٹو پی پرسنل. ٹی آئی کے ساتھ بھی کئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. وہ دیکھیں ان کا ہمارا پولز اپارٹ کا پرابلم ہے اس وقت. اور جو پاکستان کو جو مسائل، آئی وش کہ وہ 9 مئی کو نہ کیا ہوتا تو شاید آپ کی بات کنسیڈر ہو سکتی. دیٹ شو دی مائنڈ سیٹ آف دی لیڈرشپ. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیانڈ ریپیئر ہے اس وقت. آگے تو اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وزڈم دیتے ہیں، اور وہ لائلٹی کا جذبہ، اور یہ اتنا پرسنل ایگو نہ ہو کہ جی اگر میں نہیں ہوں تو کچھ نہیں ہے، چاہے پھر ملک اڑ جائے اور فوج کو ہم اس کو قابو کر لیں. تو یہ اچھا ڈاکٹر صاحب، الیکشن کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک ایک گھر گھر جا کے ایک ایک ووٹر کو بناتا ہے. جی تو اپنے لیڈرشپ میں جو لوگ ناراض ہوتے ہیں ان کو بھی بناتے ہیں. جی. تو یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کچھ ناراض پھرتے ہیں، تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو بنایا جائے گا؟ دیکھیں میں میرا ان سے بڑا اچھا تعلق رہا ہے. وہ جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے تو میری کئی کمیٹیوں کے ممبر تھے. ای سی سی میں تھے ایز پیٹرولیم منسٹر، وہ ایکنک میں تھے. تو ایک ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ ای سی سی میں وہ تھے یہ 16 مہینے میں بھی. پھر جب وہ پرائم منسٹر تھے تو میں 3 مہینے کے لیے ان کے ساتھ فائنانس منسٹر تھا. تو یہ ہمارا ایک بڑا خلوص کا رشتہ رہا ہے. انہوں نے جو بھی اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہے، جو میری ان سے ڈسکس نہیں ہوا اس معاملے کے اوپر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، حالانکہ شاید میاں صاحب کو بھی نہ پتا ہو، کہ ہمارے ایک سینئر کولیگ نے ان کو کافی کنونس کرنے کی کوشش کی ہے. میں آپ کو پرائیویٹلی نام شیئر کر سکتا ہوں. جب میاں صاحب آ رہے تھے کہ آپ آئیں، اور وہ سم ہو نہیں آئے، تو ان کا ایک اپنی سوچ ہے. ان کے ساتھ کچھ لوگ دیکھے جاتے ہیں میڈیا میں، ان کی کچھ ایکٹیویٹیز بھی دیکھی جاتی ہیں، کوئی ری امیجنگ، کوئی ڈی امیجنگ، کوئی نیو امیجنگ، مجھے نہیں پتا، لیکن ان کو کوئی پلان ہوگا. آفٹر آل سینئر ممبر ہیں. تو لگتا یہی ہے کہ وہ بھی مستقبل کے چودھری نثار، یعنی ان کے راستے الگ ہو گئے ہیں. فرینکلی یہ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا ٹو بگ اے تھنگ کہ یہ پارٹی ایسے. نہیں، میاں نواز شریف صاحب کی ان کے بارے میں سوچ کیا ہے کہ ان کو بنایا جائے؟ ابھی بھی ملے ہیں. یہ ابھی لندن گئے تھے، آپ کو یاد ہے کہ ابھی لندن گئے تھے. کچھ اور لوگ بھی ناراض ہیں، مثلا سردار مہتاب صاحب ہیں، تو ان کو بنانے کی کوشش کی جائے گی یا کہ ان کو چھٹی کرائی جائے گی؟ اٹس ٹو ڈیفیکلٹ. میرا خیال اس کا جواب میرا نو کامنٹ میں ہوگا، کیونکہ یہ تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ایک سینئر میاں صاحب کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس میں سے ایک سینئر میرے ساتھی نے ریسنٹلی بالکل پوری کوشش کی کہ شاید خاقان عباسی صاحب کو ملے. اینڈ مجھ سے انہوں نے شیئر کیا. ان کی امانت ہے، میں اس کا نام نہیں بتا رہا، لیکن ان کی اپنی ایک ہوگی مجبوری، وہ نہیں آئے. ان کو آنا چاہیے تھا، میرے خیال میں آنا چاہیے. چودھری نثار کے لیے بھی راستے بند ہیں اب. وہ دیکھیں، وہ بھی ایک میاں صاحب کا بہت دہائیوں پرانا تعلق ہے، آج سے نہیں 35-40 سال کا ہے. تو زندگی میں کوئی اگر کوئی اس طرح کا کوئی جب ہوتا ہے تو وہ پھر وہ انڈیویجولز ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. وہ کوئی بڑے گروپ میں یا کوئی اور دوسرے فیصلہ نہیں کر سکتے. ایک اعتراض جب یہ مثلا ان سب لوگوں کا کہیں نہ کہیں، چودھری نثار صاحب بھی کہتے تھے کہ جی میں میاں صاحب کو تو لیڈر مانتا ہوں، مریم صاحبہ کو نہیں مان سکتا. شاہد صاحب بھی کچھ جب مریم نواز صاحبہ کو عہدے دیے گئے، صرف مفتاح اسماعیل صاحب کا مسئلہ آپ سے تھا. تو میرے سے کسی کا مسئلہ نہیں تھا، میں مفتاح اسماعیل کو بورڈ آف آپ بھی ایک لحاظ سے اس خاندان کا حصہ ہے. جی. تو ایک اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ یار یہ جماعتیں اپنے لیے تو جمہوریت مانگتی ہیں، لیکن خود اپنے اندر ان کی جمہوریت نہیں ہے. اور آپ نہیں سمجھتے کہ اس لحاظ سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک خاندان کی پارٹیاں بن گئی ہیں، وہی لوگ پریویل کرتے ہیں جو اس خاندان سے تعلق نہیں. مجھے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ایک ہسٹری دیکھ لیں کہ کتنے فیملی ممبرز انوالو تھے پچھلے سیٹ اپس میں ہمارے جو تھے. شہباز صاحب ضرور صوبے میں تھے، میاں صاحب یہاں تھے، تو باقی تو پوری ٹیم جو تھی وہ نان فیملی ممبر تھی. اور اسی طرح یہ جو آپ نے نام لیا مریم نواز صاحبہ کا یا کوئی ہمارے جو یوتھ ہے، دیکھیے وی شوڈ بی ریڈی کہ اب اگلی جنریشن کو آگے لائیں. اب میں اپنی فیملی کے لمٹ تک نہیں کہہ رہا، میں سب کا کہہ رہا ہوں. شاہد صاحب کو بھی ہمیں ابھی دس از اے ٹائم کہ ہم اپنے ساتھ ایک یوتھ کو تیار کریں جس نے آگے ذمہ داری نبھانی ہے پاکستان کی. تو پھر میاں نواز صاحب کی جگہ مریم صاحبہ کو کیوں وزیر اعظم نہیں بناتے؟ نہیں، یہ جس
جس جگہ پہ ہم اس وقت پہنچے ہوئے ہیں کہ 47 معیشت بنا کے پچھلی حکومت چھوڑ گئی، اس وقت ایک اسٹیٹسمین کی اور ایک سیزن اور ایکسپیرینسڈ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. وہ اس کے ساتھ آپ جوڑ لیں ذمہ داریاں. یہ ساری خوبیاں میاں صاحب میں ہیں جی، لیکن ان کا ایک اور ٹریک ریکارڈ بھی ہے جی کہ فوج سے ان کا پڈا آ جاتا ہے. تو اس مرتبہ میاں صاحب کا پھر پڈا نہیں آئے گا فوج؟ نہیں انشاءاللہ نہیں آئے گا جی. وہ نہیں کرتے پٹا. ان کی تو اخلاقیات دنیا میں کوٹ کی جاتی ہے، ان کے ساتھ پٹا کیا جاتا ہے، ان کو انڈرمائن کیا جاتا ہے، ان کے خلاف کانسپریسی ہوتی ہے. موجودہ ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں آپ مطمئن ہیں کہ وہ ماضی کی ملٹری لیڈرشپ کی طرح میاں صاحب سے پڈا نہیں کرے گی؟ دیکھیں میں نے جو 16 مہینے پرٹیکولرلی پریکٹیکلی نا، جب آپ نیشنل سیکورٹی میں ہوں، جب آپ کابینہ میں ہوں، جب آپ مختلف فورم میں، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ایماندار اور قابل لیڈرشپ ہے اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے ہماری اس وقت. اور میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. آپ وہ دے آر ڈیڈیکیٹڈ کہ پاکستان آگے چلے. یہ آپ دیکھیں نا، یہ جو SIFC بنا، یہ جو ایگریکلچر فارم ماڈل بنے، یہ جو IT کے حوالے سے جو ایئر فورس کام ان سے کروایا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتی ہے. یہ ہم اس فیز میں ہیں کہ اگر سارے اسٹیک ہولڈر، اس کی وجہ سے نہیں، میں قدر کر رہا ہوں معاف، یعنی ان جن چیزوں کا آپ نے نام لیا اس کی وجہ سے تو وہ ہائیبرڈ سسٹم مزید اسٹرینتھن ہو گیا، گڈ فیتھ میں ہوگا. اور میاں صاحب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ مکمل سویلین بالادستی کو یقینی بنائیں، تو اس پہ جھگڑا آ جاتا ہے، تو اس پہ نہیں آئے گا. میں عرض کرتا ہوں، میاں صاحب نے بڑے شفاف اور کلیئر انداز میں مینار پاکستان میں کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہمارے ہیں ادارے، وہ مل کے کام کریں آئین کی حدود میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے نا جی. آئی تھنک دس ون سینٹینس اسپیکس آل. اور اگر ہم سارے اس کے اوپر عمل کریں، یہ نہ ہو کہ پھر ہماری ایمبیشن شروع ہو جائیں فار ریزنز کہ میں نے فیوچر میں ایکسٹینشن لینی ہے، میری اب میں اسٹیبلائز ہو گیا. وہ نہیں ہونی چاہیے. ملک کی انٹرسٹ سپریم ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے، اور ہم ملک کو آگے لے کے چلیں. دیکھیں ہم نے بہت ٹائم ضائع کر دیا. ہم جب بھی کوئی ٹیک آف کرنے لگتے، دنیا آپ کی تعریفیں کرتی تھی. سلیم صاحب آپ کو یاد ہوگا 2016-17 میں ایک واحد ٹینیور ہے جس میں پاکستان میں تمام ملٹی لیٹر اداروں کے ہیڈز آئے. ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ آیا، اس کی نمبر 2 آئی جو آج کا انڈونیشیا کی فائنانس منسٹر شری ملیانی، جو اس کا MD آئی IMF کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پریزیڈنٹ 2 دفعہ آیا، ایشیا انفراسٹرکچر. کیوں آئے؟ کہ آپ پاکستان کے نام بننا تھا، اور پاکستان کہتے تھے دی سیکنڈ چوائسز پلیس گوئنگ ٹو بی فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ہم نے اپنا موقع اس پیٹی 2011 پروجیکٹ کے چکر میں گوا دیا، اور 2014 میں شروع ہو گئی ہماری. اگر وہ نہ ہوتی 3 انٹروینشن اور 3 دھرنے، پاکستان وڈ ہیو پرفارم بیٹر. شاید 24 کی وجہ ہم 23 آپ کے ساتھ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. آپ کی سیاست کی اور معیشت کے حوالے سے اتنی لمبی ہسٹری ہے، لیکن ہماری بھی ایک قدغن ہے وقت کی. جس طرح آپ نے آئین کی بات کی اور حدود ہے، تو بار بار مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ وقت ختم ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ. ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں حقیقی معنوں میں الیکشن ہو، پاکستان کے حقیقی معنوں میں عوام کے خیر خواہ لوگ پاکستان کے حکمران بنے، اور پاکستان استحکام کی طرف جائے، اور یہ ملک ہر حوالے سے ایک آئیڈیل اور خوشحال ملک بن جائے، اس دعا کے ساتھ اور ڈار صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے اس خصوصی جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.